السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہماری آج کی اس ویڈیو میں جس کا موضوع ہے ولادت زندہ شاہ مدار، اس پر بہت بہت خوش آمدید۔ تو ہم آج کی اس ویڈیو میں اس عظیم اور بلند مقام ولی کا ذکر کرنے لگ گئے ہیں جس کو دنیا مدار العالمین، مدار بابا، مدار پاک، مدار صاحب، زندہ ولی اور زندہ شاہ مدار اور قطب المدار، اس کے علاوہ بہت سے القاب سے جانتی ہے، اور جن کا اصل نام سید بدیع الدین احمد ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے والد ماجد سید قاضی قدوۃ الدین علی ہیں جو اپنے زمانے کے عالم و فاضل و قاضی القضاء تھے۔ آپ کا شجرہ نسب صرف 9 واسطوں کے بعد نواسۂ رسول مولا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی ہاجرہ تبریزیہ اور فاطمہ ثانیہ ہیں، جن کا شجرہ نسب صرف 8 واسطوں کے بعد سیدنا امام مولا حسن علیہ السلام تک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے آپ حسنی کہلائے۔ آپ کے والد سید قدوۃ الدین علی حلبی نے 237 ہجری میں سید عبداللہ تبریزی کی صالحہ اور طاہرہ اور عابدہ شہزادی سیدہ فاطمہ ثانیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرا۔ 4 برس تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بارگاہ الہی میں دعا کی اور چنار میں آ کر رہنے لگے، اور ایک شب عالم رویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتماد کامل رکھو، اللہ تمہیں ایک فرزند سعید ازلی عطا فرمائے گا جو دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کر دے گا۔ آپ بیدار ہوئے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور پھر جیسے ہی 242 ہجری کے رمضان کا چاند غروب ہوا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکم شوال مبارک پیر کے دن حضرت سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار کو سیدہ فاطمہ ثانیہ کے دامن حیات سے پیدا فرما کر دنیا کو حصول سرفرازی و سربلندی کا موقع عطا فرمایا۔ وہ عید الفطر کا دن بھی تھا تو آپ کی ولادت کی نورانی شمعوں سے عید الفطر کی بھی عید ہو گئی۔ ولادت سے پہلے شہر حلب ایک وبائی مرکز بنا تھا۔ آپ کی ولادت کے سبب اللہ نے اس شہر کے لوگوں کو خیر و عافیت بخشی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سرہانے سے نور کے چند ستون چمکتے ہوئے نکلے اور شام میں جا کر ٹھہرے۔ حضرت بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رضی اللہ عنہ کی جب ملاقات حضرت باعزد بسطامی سے ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ بدیع الدین تمہاری آمد سے 18 سال پہلے نور کے ستون کو زمین سے لے کر آسمان تک دیکھا کرتا تھا، اور اس نور کو اب میں تمہاری پیشانی میں دیکھا کرتا ہوں۔ تو بعض عجائبات ایسے ظہور میں آئے کہ آپ کی ولادت کے وقت کے جن کی شہرت سے آپ عام لوگوں میں شمار نہیں کیے جاتے، بلکہ آپ کو ایک بلند مقام کی نظر سے دیکھا جانے لگا۔ 246 ہجری میں آپ کو حضرت حذیفہ شامی کے سپرد کیا گیا، اور 256 ہجری تک آپ نے مختلف علوم رائجہ میں کمال حاصل کر لیا۔ ایک رات اپنے معمولات سے فارغ ہو کر بستر سراحت پر آرام فرما ہوئے کہ نبی پاک کی زیارت ہوئی، فوراً اٹھ بیٹھے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھنے لگے۔ والد نے پوچھا، بدیع الدین کیا حال ہے؟ فرمایا، دل مدینے کی زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے۔ بعد نماز فجر زیارت حرمین شریفین کی اجازت مانگی، اجازت عطا ہوئی تو پھر جو عشق محمدی کی آپ کے قلب پاک میں لہر دوڑی، اس کو بیان کرنے سے ہماری زبان قاصر ہے۔ گھر سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے آرام کے لیے ایک جگہ ٹھہرے اور سو گئے کہ ندائے غیبی آئی، اے بدیع الدین، بیت المقدس میں باعزد بسطامی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ بیدار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ غرض کے سرکار مدار پاک کی ملاقات باعزد بسطامی سے ہوئی۔ بعد دعا سلام حضرت باعزد بسطامی کہنے لگے کہ آپ کی ولادت سے 18 سال پہلے میں نور کے 2 ستون دیکھا کرتا تھا، لیکن اب ان ستونوں کو تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے جد امجد حضرت امام جعفر صادق کی چند امانتیں میرے پاس ہیں جو میں تمہیں تفویض کرنا چاہتا ہوں۔ صحن بیت المقدس میں حضرت تیفور شامی کے دست حق پر بیعت کر کے 22 ذی قاعدہ میں اجازت و خلافت کا شرف حاصل کیا، اور رخصت ہو کر مکہ معظمہ پہنچے، ارکان حج ادا کیے اور مدینہ شریف کا عزم فرمایا۔ وہاں اپنے جد امجد سرکار دو جہاں خاتم الانبیاء سرور انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کو بوسہ دیا اور درود و خوانی میں مشغول ہوئے۔ ایک شب پھر زیارت مصطفیٰ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بشارتیں دیں، ان میں خاص بشارت یہ تھی کہ اے بدیع الدین، ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر پیغام اسلام و امن و امان کو عام کرو۔ آپ یہاں سے رخصت ہوئے اور حلب پہنچ کر والد گرامی سے اجازت مانگی اور تبلیغ کے لیے نکلے، اور اسی دوران حضرت احمد بن مسروق کی ملاقات آپ سے ہوئی اور انہیں مقام قطبیت پر فائز کیا۔ آپ 282 ہجری میں ہندوستان آئے۔ یہ وہ دور تھا جب یہاں مسلمانوں کا کوئی خاص نام و نشان نہیں تھا۔ یہاں پر آنے والے مسلمان تاجر اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کی قائم کردہ حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے اس خطے میں رشیوں اور منیوں کا بول بالا تھا اور ان کی عبادت
کا یہ قاعدہ تھا کہ سانس روک کر کے بیٹھ جاتے۔ جب حضرت مدار نے اس صورت کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کو تبلیغ کا نیا راستہ دکھا۔ آپ نے شغل دم شروع کیا، لا الہ پر سانس روکتے اور الا اللہ پر باہر نکالتے، اور لا الہ پر سانس روکتے اور کئی دن گزر جاتے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ مر گئے، اور پھر سانس جب لیتے تو لوگ کہتے کہ مدار زندہ ہیں۔ اسی وجہ سے شاید آپ کا لقب زندہ مدار، زندہ شاہ مدار، زندہ ولی پڑا۔ اسے دیکھ کر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہونے لگے اور پیغام اسلام کو پہنچانے میں آپ کو بہت سہارا ملا۔ یہ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں کا رہن سہن، زبان و رسم و رواج سب بدل گیا تھا۔ کفار و مشرکین نے دین میں بہت رکاوٹیں پیدا کیں، آپ کو شدید ترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر کرم خدا اور مدد رسول خدا کے آسانی سے گزر گئے۔ اسی سفر میں آپ نے 36,000 لوگوں کو داخل اسلام کیا اور کئی بڑے بڑے نام نہادوں نے اسلام قبول کیا، جیسے کہ اس وقت کا ایک راجہ بلبن ہوا کرتا تھا۔ یہ اپنی سلطنت سمیت آپ کے پیغاموں کو اور آپ کی باتوں کو سن کر مسلمان ہوا، اور آپ نے اس کا نام زوراور خان رکھا، اور زوراور خان رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مسجدیں بنوائیں، اور آج بھی آپ کی مزار اور آپ کی اولاد علاقۂ میوات میں موجود ہے۔ اور ایک اور نام نہاد شخص جو جوگی ادھر ناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا، جب آپ اجمیر کی کوکلا پہاڑی پر جلوہ فرما ہوئے تو جوگی ادھر ناتھ نے اپنے جادو کے زور سے لوہے کو چنے کی صورت میں بدل دیا اور مدار صاحب کو دیے، اور آپ نے ان چنوں کو اپنے خلیفاؤں میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے اور آپ کے خلیفاؤں نے ایک چنے کو کوکلا پہاڑی پر پھینکا۔ اس سے اثر یہ ہوا کہ ان لوہوں کے چنوں سے فوراً پیڑ نکل آئے۔ یہ دیکھ کر کے اس نے اسلام کے بارے میں جانا اور اسلام میں داخل ہوا۔ آپ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ ایسے آپ سے ہزاروں کرامتیں ظہور میں آئیں، جیسے سوکھے درخت سے قرآن کی تلاوت کی آواز، شاہ اجنہ کا بیعت ہونا، کنویں سے پانی ابل پڑنا، ہڈی کو جسم و جان عطا کرنا۔ آپ ان ساری کرامات کو پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے ڈسکرپشن کو ضرور دیکھ لیں۔ آپ نے فرمایا جو اپنے نفس کی پسندیدہ چیزوں کو ترک کر دے اور سوا خدائے تعالیٰ کے کسی کے ساتھ سکون نہ لے وہ کامیاب ہے۔ حضرت سیدنا بدیع الدین احمد مدار العالمین نے عام طور پر دنیا کے بیشتر ملکوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی اور بے شمار لوگوں کو داخل اسلام کیا اور امن کا سبق دیا۔ آپ کے 1442 خلفاء ہوئے اور 818 ہجری میں آپ مگن پور تشریف لائے، اور ہندوستان سے آپ نے کئی حج ادا کیے۔ آخری واپسی پر آپ اپنے برادر زادگان کو یعنی حضرت سید خواجہ محمد ابو ارغون اور حضرت سید خواجہ ابو تراب فنسور اور حضرت سید خواجہ ابو الحسن تیفور کو ساتھ لائے۔ سادات مکن پور شریف انہی مذکورہ کی پاک اولاد سے ہیں۔ آپ نے 596 سال کی طویل عمر پا کر اور اس کو لوگوں کی بھلائی کی خاطر گزار کر 838 ہجری میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔